غیبت کتنا بری چیز ہے۔ غیبت کرنا بہت برا ہے۔ نفل پڑھ کر غیبت کرنے سے بہتر سو جانا بہتر ہے۔ یعنی ایک شخص نفل پڑھ رہا ہے، پوری رات نماز ادا کر رہا ہے، اور ایک آدمی سو رہا ہے، تو جو پوری رات نماز نفل ادا کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تو اگر اس کی زبان پر غیبت کا جملہ آ جائے تو ہمارے اکابر اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ نماز پوری رات پڑھنے سے اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ رات کو سو جائے اور یہ جملہ اس کی زبان سے غیبت والا نہ نکلے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم مجھے عبادت کا شوق بھی دلا رہے تھے اور ساتھ میری تربیت بھی فرماتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کا ٹائم تھا، کچھ آدمی ہمارے آس پاس سوئے ہوئے تھے اور ہم بھی سو گئے، تو رات کا ایک وقت تھا کہ میرے والد محترم نے نماز کا وضو فرمایا، تو میں بھی ان کے ساتھ اٹھا اور نماز کا وضو بنایا۔ پھر انہوں نے نماز شروع کر دی تو میں بھی ان کے ساتھ نماز نفل پڑھ رہا تھا۔ پڑھتے میں نے اپنے والد محترم سے عرض کی کہ یہ لوگ سوئے پڑے ہیں، غافل ہیں، یہ نماز نہیں پڑھ رہے۔ اسی طرح کی میں باتیں کرنے لگا تو میرے والد محترم ناراض ہو گئے اور کہنے لگے، بیٹا آپ کے لیے یہ بہتر تھا کہ نفل نماز پڑھنے سے آپ سو جاتے۔ اگر آپ سوئے ہوئے ہوتے تو یہ غیبت کا کلمہ جو آپ نے نکالا ہے یہ آپ کی زبان سے نہ نکلتا۔ یہ کتنا بہت بڑا گناہ ہے کسی کی غیبت کرنا۔ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے نہیں پڑھ رہے، کسی کے لیے نہیں پڑھ رہے، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم نے مجھے اس طرح سے سکھایا، پڑھایا کہ بیٹا کسی کی غیبت کرنا، کسی کے عیبوں کو ڈھونڈنا یہ اچھا نہیں ہے۔ تو فرمایا میرے بیٹا اگر آپ بھی سو جاتے، نیند میں ہوتے تو بہتر ہوتا، آپ نفل بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ غیبت بھی کر رہے ہیں۔ تو آئیے میرے بھائیوں، اپنی زبان کو ہم کنٹرول میں رکھیں، اپنی زبان کو ہم اللہ کے ذکر کے اندر لگائیں تاکہ ہماری زبان محفوظ ہو، ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ اور کلمہ نہ نکلے جس کی وجہ سے ہمیں قیامت کے دن اس کی سزا بھگتنی پڑے۔